رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں۔ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ٹیچر ٹرینر ہیں، واسٹ انٹرسٹ ان کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز رکھتے ہیں، اور آج ان سے جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استاد کا احترام۔ ہمیں ہمارا دین کس طرح سے استاد کا احترام سکھاتا ہے، اور آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جانیں گے اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گیسٹ اخلاق احمد قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اخلاق صاحب، بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا۔ اخلاق صاحب، استاد کا احترام یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے احترام کی۔ اگر ہم بات کریں، ہم نے ہمیشہ ایک جملہ سنا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ احترام بالخصوص استاد پہ بعد میں جاتے ہیں، مگر یہ احترام کسی کا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے ٹاپک دیا ہے استاد کے احترام کے اوپر، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ آج کے دور میں شاید سب سے جو ضرورت زیادہ ہے وہ ینگسٹرز کو، نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ استاد دراصل کہتے کسے ہیں۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ لفظ استاد جو ہے یہ غلط العام ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ لفظ استاذ ہے۔ اچھا، استاذ اسی لیے اس کی جو جمع ہے وہ اساتذہ ہے۔ یہ استاذ لفظ ہے، اور اس کو اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ چلاکی کے معنوں میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو بڑا استاد ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمیں نہ تو اس لفظ کا اور نہ اس ہستی کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ کتنا اہم ہے یہ۔ دراصل بڑی ایام جاہلیہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یونانیوں کے اندر ایک بہت بڑا دیوتا تھا، اس کا نام تھا استاد۔ اچھا، استاد جو ابھی جو ہمارے سوسائٹی کے اندر مستعمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک رواج تھا کہ جو لوگ بھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے تھے، اس دور میں وہ پاک صاف ہو کے ایک خاص طریقہ کار کے مطابق اس جو اسٹیچو انہوں نے بنایا ہوا تھا، بہت بڑا بت جو ہے، تو اس کے سامنے جا کے جھک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور منتیں مانتے تھے، اور ان کی من کی مرادیں جو ہیں وہ براتی تھیں۔ تو وہ جو بہت بڑا ان کا بت تھا، اس کا نام تھا استاد۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا اس کے معنی ہیں، لیکن چونکہ اسلام میں جو شرک ہے وہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے استاد کے اوپر اس نقطہ ڈال دیا، دال کے اوپر۔ ٹھیک۔ استاذ بن گیا۔ ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر وہ شخص جو استاذ ہے، معلم ہے، مدرس ہے، یعنی ہم سیفلی یہ انفر کر سکتے ہیں کہ وہ ہستی جو کسی پیچھے رہ جانے والے شخص کو زندگی کی دوڑ میں آگے لانے کے لیے اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کو ہم استاذ کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر، اسلام ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جینزم ہو، جو بھی ہیں، ہیونلی ریلیجن ہوں یا دوسرے ہوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر شخص ٹیچر کے احترام کا درس دیتا ہے۔ ایون گھر کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ٹیچر کا احترام کریں۔ بالکل بالکل۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ ویسے تو تمام انسان قابل احترام ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، انسان ہے ہی قابل احترام، لیکن ٹیچرز کے لیے یہ جو ہے یہ بار بار کہ جن استاد کا احترام اونچا مقام، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب،
جو ٹیچر کا احترام کرے. بلکہ ایسے حکایات روایات ہمارے ہاں موجود ہیں کہ کسی نے اگر ایک لفظ بھی جو ہے وہ کسی سے سنا تو اس نے اس کو اپنا ٹیچر سمجھا اور ساری زندگی اس کا احترام کیا. بالکل بالکل. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی کا سورہ علق کی آیات تھیں تو اس کی پہلی 3 آیات جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کو کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ پہلی آیت ہے. خلق الانسان من علق, یہ دوسری ہے. تیسری آیت یہ ہے کہ اقرا وربک الاکرم, اس ہستی کے نام سے پڑھ جو کہ ہے ہی اکرم. عربی لغت کے اندر کسی ناؤن کے ساتھ جب الف لگ جاتا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے. مثلا اکمل, کمال پہ پہنچا ہوا, احسن, اچھا, اجمل, جمیل. لیکن جب اس کے ساتھ الف اور لام لگ جائے عربی لغت کے اندر تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک. اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں, اس کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ہستی کے نام سے پڑھ جو کہ ہے ہی قابل احترام, جو اکرم ہے. ٹھیک. لہٰذا ان سے ہم انفر کر سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو علم کی تحصیل اور ترسیل جو ہے وہ کر رہا ہے وہ قابل احترام ہے. بالکل. جو بھی علم آپ کو دے رہا ہے اس کا احترام واجب ہے. کوئی شخص اس کی عزت کرے نہ کرے, وہ منصب جس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ منصب ہی قابل احترام. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر ہم نے دیکھا ہے تجربے میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ بعض اساتذہ اکرام سے بدتمیزی بھی لوگ کرتے ہیں. ہمارے آج کل کے دور کے اندر وہ بڑی بڑی اہم پوزیشنز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو پھر یہ کیا کہ جو احترام نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ یہ اساتذہ اکرام کے لیے بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ کوئی ٹیچر جب کوئی بات کر رہا ہو, آپ کو علم دے رہا ہو, تو یہ ضروری ہے کہ وہ جو بھی بات کرے اس کی حقانیت کو سامنے رکھ کے دل سے بات کرے. میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قول ہے کہ الذی یخرج من الجنان, جنان دل کو کہتے ہیں, یہ دل کے اندر کو وہ جو پمپنگ مشین ہے نا اس کو تو قلب بھی کہتے, اس کے اندر ہے کوئی لطیف سی چیز. الذی یخرج من الجنان یدخل فی الجنان والذی یخرج من اللسان لا یفید الا الاذنان. حضرت علامہ اقبال نے اسی کو تقریباً اپنے شعر میں وہ کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لہٰذا جو بھی شخص علم دے رہا ہے لوگوں کو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے بات کرے. یہ ذہن میں رکھے کہ میں آئندہ جو نسل ہے اس کی تربیت پہ معمور ہوں, اور وہ دل سے بات کرے, سچی بات کرے. اگر وہ سچی بات نہیں کرے گا, اس کے دل سے جو بات نہیں نکلے گی تو وہ کانوں کا میل بن جائے گی. الذی یخرج من اللسان, جو لسان زبان کو کہتے ہیں نا عربی میں, جو لسان سے بات کرے لا یفید الا الاذنان, وہ کانوں کا میل بن جائے گی. صحیح. پھر اب اگر فرض کریں کہ کوئی ٹیچر جو ہے اس کی آپ بات نہیں مانتے ہو, اس کا احترام نہیں کرتے ہو, آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اوپر پانی والی ٹینکی ہوگی یقیناً جو ٹوٹیوں کے اندر پانی آ رہا ہے, بالکل. آپ پانی یہ کی آ رہا ہے اوپر سے, آپ واش روم سے پانی نہیں پیتے ہو, بالکل ایسے کچن سے پی لیتے ہو, پانی ایک ہی ہے. بالکل صحیح ہے. واش روم سے پانی اس لیے نہیں پیتے ہو کہ وہاں پہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کی پاکیزگی مشکوک ہے. بالکل صحیح. جب آپ استاد کے کردار کے بارے میں, اس کے بارے میں ذرا سا بھی کسی شخص کے ذہن میں شک ہو تو چیز اس کو ہضم نہیں ہو سکتی. یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں کسی سے تو اس کو
ایک ایمباڈیمنٹ، ایک الٹیمیٹ ایمباڈیمنٹ کے طور پہ لیں. بالکل ٹھیک. ورنہ آتھینٹسٹی اس کی جو ہے وہ بالکل آپ کو ادروائز اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز میں کھا رہا ہوں یہ پاک نہیں ہے یا کوئی غلط ہے وہ، تو آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے گی، وہ فوراً وامٹنگ ہو جائے گی آپ کو. اگر آپ اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پاکیزگی، اس کا صاف ستھرا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کو میں تھوڑی بریکٹ میں سمجھانے کے لیے کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ کہ اگر ہم کہیں کسی بڑے ہوٹل میں جا کے کچھ کھاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کھانا کس طرح سے بن رہا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں کیونکہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے. مگر اگر ہم جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس طرح سے اس آٹے کو گوندا گیا اگر پاؤں کے ساتھ اور وہاں پہ کوئی چوہا یوں کر کے گزر گیا تو وہ جب آپ کی آنکھ دیکھ لیتی ہے تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو نگل جائیں. لہٰذا ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کردار کی بلندیوں پہ ہو. ہاں صحیح. خود بھی یہ ناممکن ہے کہ کوئی استاذ صحیح معنوں میں علم دے رہا ہو، دل سے بات کر رہا ہو اور بچوں کو سمجھ نہ آئے اس چیز کی. قریشی صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے تمہیداً یہ ساری گفتگو کی. ایک چیز آپ کی اس گفتگو میں میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ استاذ، یہ آپ نے میری ایک نالج میں، اب آپ بھی میرے استاذ ہیں سو میرے پہ آپ کا احترام جو ہے وہ واجب ہے. بات یہ ہے کہ ہم آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا، آپ نے وہ کہا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو ہم آقا کی زندگی کا جب پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے گڑ بہت کھاتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ نہ کھائے. تو وہ 3 دن تک مسلسل یہ عمل جاری ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگلے دن لے کر آنا، اگلے دن لے کر آنا. اور پھر وہ تیسرے دن جب لے کر آتی ہے تو پھر آقا اس کو نصیحت کرتے ہیں بچے کو کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں کھانا. تو وہ ظاہر ہے اس سے پوچھتی ہے یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، ہر کسی نے سنا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دن پہلے اس لیے نہیں نصیحت کی کیونکہ میں خود بہت شوقین ہوں، مجھے خود گڑ بہت پسند ہے، تو میں خود کھاتا ہوں، تو میں اس کو منع کیسے کر سکتا ہوں. تو 2 دن انہوں نے پرہیز کر کے پھر تیسرے دن بچے کی اصلاح کی. دل سے بات نکلتی ہی وہ ہے جس کی سچائی پہ آپ کو خود یقین ہو. صحیح. ادروائز مثال کے طور پہ جو چیز، مثلا میں سگریٹ پیتا ہوں، مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں بچوں کو یہ کہوں کہ آپ سگریٹ نہ پیا کریں. بالکل بالکل. سگریٹ کے نقصان دہ ہونے پہ اگر میرا اتنا ہی ایمان ہو تو میں خود بھی نہ پیوں. بالکل بالکل. تو وہ ایک لپ سروس ہے، یعنی اگر وہ بات آپ کر بھی لیں گے تو وہ اثر نہیں کرے گی. یہ آپ نے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال دی کہ گڑ والی، جو کہ انہوں نے وہ خاتون کو آئیں تو انہوں نے کہا جی وہ دوسرے دن انہوں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. یعنی اتنی نزاکت ہے اس میں کہ معمولی سی جو بات ہے وہ بھی ایسی نہ کہی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات جو ہے وہ خالی جائے، اس کا اثر نہ ہو. یا آج کل کے بچے تو مڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں، مثلا آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آئی پیڈ نہیں دیکھنا، اور والدہ اور والد اگر خود ہر وقت فون پہ کوئی اپنا سیریز دیکھ رہے ہیں تو بچے پلٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو خود دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں. تو وہی والی بات، جو اثر والی بات ہم لوگوں نے کی. اچھا قریشی صاحب، یہ بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بچوں نے احترام نہیں کرتے اساتذہ کا، بٹ اگر ایسا رویہ آج کل کے استاذ جو ہیں، اساتذہ اگر آپ کہیں، اگر وہ ان کے رویے میں اگر صرف اور صرف مقصدیت بچوں کی تربیت نہ ہو، کیونکہ ہم نے ایک کوائن کے دونوں رخ دیکھنے، تربیت نہ ہو، ان کا مقصد صرف یہ کہ آئیں اور وہ کمانے کے لیے، جو ایک اپنا آج کل ٹیوشنز کا بھی بہت سلسلہ ہے، وہ صرف وہی مقصد ہو، تو پھر کس طرح سے عزتیں، کس طرح سے. بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ. فرائض کی بجاوری کے اگینسٹ کسی قسم کا مادی منفعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. فرائض کی بجاوری میں صحیح، بالکل ٹھیک. آپ کو سبزی لینے جا رہے ہو، آپ ایک میٹیریل دے رہے ہیں اس کو، اور اس سے میٹیریل کوئی چیز، سبزی لے رہے ہیں، کوئی گوشت لے رہے ہیں، کوئی دال لے رہے ہیں، خرید و فروخت ہے. آپ کسی موٹر سائیکل والے سے موٹر سائیکل ٹھیک کروانے کے لیے جاتے ہیں،
وہ کوئی کام کرتا ہے اس میں کوئی اوزار جو ہے وہ کوئی نیا وہ ڈالتا ہے اس میں، اس کے اگینسٹ وہ آپ سے پیسے لیتا ہے. ٹھیک. لیکن یہاں کو مادی چیز نہیں ہے جو کہ ٹیچر آپ کو دے رہا ہے. یہ دل سے دل اور دماغ، ہارٹ ٹو ہارٹ اور مائنڈ ٹو مائنڈ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ایک چیز کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ چونکہ یہ مادی چیز ہے ہی نہیں، اس کا افزانہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آج کل جو ہے وہ انڈسٹری بن چکی ہے. یہ آپ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس سے آپ باقاعدہ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. بالکل بارگیننگ ہوتی ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ کر دوں کہ جب ٹیچر جو ہے یہ ہارٹ ٹو ہارٹ اور مائنڈ ٹو مائنڈ آپ کو نالج جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کے اگینسٹ وہ پیسے لے رہا ہے، تو پھر اس کو یہ تقاضا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس کا احترام کریں. صحیح ہے. وہ بالکل تو ایک بزنس چلا رہا ہے نا. بالکل ٹھیک. وہ ابھی انڈسٹری بن چکی ہے. یہ بالکل یہ ٹیچرز کے لیے یہ میں ضروری بات کہوں گا کہ ٹیچرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی آپ کی طرف دیکھیں کہ اگر ان کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ فیسیں دے رہے ہیں، وہ پیسے تو کما نہیں رہا اتنے جتنے وہ ادھر جو ہیں وہ فیسیں دے رہے ہیں، یونیفارم کی فیسیں، کتابیں کی، یہ ساری، تو وہ کس تکلیف میں ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے نیچے تک صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یو کانٹ کوٹ ایون اے سنگل ایگزامپل کہ کسی شخص نے علم دینے کے اگینسٹ کو پیسہ دیا ہو. ٹھیک ہے. وہ اپنا بزنس کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معلم مدرس کون ہے؟ بے شک بے شک بے شک. آپ تو تجارت کرتے تھے، پیسے تو نہیں لیے آپ نے. علم کے تو نہیں لیے. No, تو not at all. تو اس آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں، اساتذہ یہ پروفیشن نہیں ہے. نو اٹس ناٹ پروفیشن. یہ پروفیشن جو ہے یہ پروفیشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. نہیں آتا. قطعی چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ کالجز میں پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوں، یا ہم اس وقت بالخصوص دینی علم کی بات کریں کسی بھی لیول کے اوپر. اچھا. اگر وہ مادی چیز نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے اس کے پیسے لینا. تو پھر آپ کو آپ حیران ہوں گی. یہ ہم جب بھی کوئی چیز کو کام کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں تنخواہ ملی، سیلری ملی. جی جی. لیکن عربوں نے ٹیچرز کی جو سیلری ہے اس کے لیے مشاہرہ کا لفظ رکھا ہوا ہے. مشاہرہ. مشاہرہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو. اچھا. کہ اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ اس کی سوچوں کے سوتے خشک نہ ہو جائے. یہ اس کی محنت کا افزانہ نہیں ہے، وہ آپ دے ہی نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے. قطعی طور پہ آپ نہیں دے سکتے. مطلب آپ کمپنسیٹ کر رہے ہو، مطلب وہ مانگ نہیں رہا، ٹیچر مانگ نہیں رہا، مگر آپ اس کو پھر بھی دے رہے ہیں. آپ پرائیویٹ ہینڈ میں یہ دے ہی نہیں سکتے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ اگر ٹیچرز جو ہیں وہ پیسے نہیں لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ایگزیکٹلی، دس از واٹ مائی پوائنٹ از. لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں دی سکتی کہ وہ بزنس شروع کر دے اور پیسے کمانا شروع کر دے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. ہاں یہ ہے کہ جو اساتذہ اکرام ہیں ان کو اتنے پیسے دیے جائیں تاکہ ان کو کسی قسم کی ضروریات زندگی جو پوری کرنے میں تکلیف ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ انگیج رہیں اس کے اندر. بالکل. یہ گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ویسے تو یہ بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے، اس میں وہ کرنا نہیں چاہیے. گورنمنٹ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا امپارٹنٹ کام اس کو بزنس بنا کے رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آئندہ نسل دیکھیں. انفارچونیٹ، اٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا اگر ہم چلے جائیں 1400 سال پہلے، ذرا تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں. جو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وے آف ٹیچنگ ہے، انداز تربیت ہے، میں چاہوں گی اس کی روشنی میں ہمیں کچھ بتائیے تاکہ ہمارے آج کے جو اساتذہ ہیں وہ کچھ سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں. بڑی آسان سی بات ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کو ذرا مطالعہ کریں. انہوں نے کوئی بات ایسی کی نہیں جو ان کے اپنے عمل میں نہ ہو. بالکل بالکل بالکل. یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو تو خود کسی کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو جو چیز بھی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا اپنا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بات درست ہے اور یہ اس کے فائدے کے لیے ہے. اور یہ اندر سے بندے کو یہ کانشیسلی اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں بات جو بچے کو بتا رہا ہوں یہ اس کے فائدے کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ خود عامل ہوں گے
آپ کی عمل جو ہے وہ زندگی میں اس کو پریکٹیکلی آپ خود جو ہے اس کے آپ کے اس میں ہے عمل کے اندر، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر نہ ہو آپ کے بچوں کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. آپ بچوں کو جب جھوٹ ہم خود بولیں گے تو بچے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے یہ خام خواہ جو ہے وہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی کی بات کرو فلاں کرو. نو، آپ کو خود عمل کر کے دکھانا پڑے گا. اور پھر اس میں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ بڑی جلدی لرن کر جاتے ہیں پیرنٹس کو دیکھ کے، اساتذہ کرام کو دیکھ کے، آس پاس کے جو ہمسائے ہیں ان کو دیکھ کے آٹومیٹکلی ان کی تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، کوئی آپ ساری وہ رحمت اللہ علیہ کائنات کے بادشاہ ہیں، اغیار بھی دیکھیں ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی وہ اپنے عمل سے ثابت بھی کی اور ان کے عمل میں ہے. بالکل بالکل بہترین. اچھا، آج کے اساتذہ اور آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو شاگرد ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں پیغام جو ہے وہ ٹیچرز کو دوں گا کہ وہ جو ہیں وہ کوئی بزنس مین نہ بنے، وہ بزنس نہ کریں. وہ ایک قوم تیار کرنے کے وہ آرکیٹیکٹس ہیں آئندہ نسل کے. بالکل ٹھیک. جب یہ چیز ذہن میں ہوگی کہ میں قوم تیار کر رہا ہوں، ایک نسل تیار کر رہا ہوں، بالکل بالکل خلوص کے ساتھ، قلب سمین کے ساتھ وہ اگر وہ بات کہیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کے اوپر اثر نہ کرے. بہت خوب. اور اس کا احترام واجب ہی اس وقت ہے اگر وہ احترام کرانا چاہ رہے ہیں اپنا ان دا ٹرو سینس آف دا ٹرم. ایک ٹیچر جو ہے تو اس کو استاد بننا پڑے گا. بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر ٹیچر کا احترام نہیں کریں گے، وہ میں نے وہ ٹیپ واٹر والی مثال دی تھی، تو ممکن ہے وہ ڈگری تو لے لیں، سرٹیفکیٹس تو ان کے ہاتھوں میں ہوں، پی ایچ ڈی بھی ہوں، لیکن ان کو اہل علم میں شمار کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہ تو پیغام ہو گیا دونوں شاگرد اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جن جن سے جو جو علم حاصل کریں اس کو امانتاً اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں. بے انتہا شکریہ اخلاق صاحب آپ کے. اخلاق احمد قریشی صاحب نے بے انتہا خوبصورت گفتگو کی. وہی والی بات جو ایک شعر کی صورت میں آپ نے بیان فرمائی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور آپ کی گفتگو سن کے واقعی اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ خود چاہے ٹرین کر رہے ہوں، ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہوں، یا اپنے ارد گرد جو موجود ہماری قوم کے بچے ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہوں، جو بھی بات ان کے دل سے نکلی ہے یا جو بھی گفتگو آپ نے فرمائی وہ واقعی بہت با اثر تھی. آئی ہوپ کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا. آئی ہوپ کہ اس کی جو اہمیت ہے ہم اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں. بہت ساری چیزیں سن کے ہم اسے نا دماغ کو بس یوں جھٹک کے تو آگے چلتے ہیں. یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں. اور بنیاد کون ہے؟ ہمارے ملک و قوم کے بچے ہیں. ان بچوں کی تربیت جتنی خوبصورتی سے، جتنی مخلصی از دا ورڈ، مخلصی کی ہے، جتنے اخلاص سے کی جائے گی اتنی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے، ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کا بھی ساتھ ہوگا. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم